بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آج نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جن 20 نکات کا اعلان کیا ہے وہ ہمارے نہیں ہیں، یہ ڈرافٹ 101 نہیں ہے، اس پہ تبدیلی کی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 8 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ نے اپنی تجاویز تیار کر کے دی تھیں۔ 20 نکات پر 8 ملکوں کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان جاری کیا، ہمارے اکثر نکات مان لیے گئے۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ مشترکہ بیان میں غزہ میں امن کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کا خیر مقدم کیا گیا۔ یہ ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، اسلامی ممالک کی ذمہ داری ہے۔ 8 ممالک کے وزرائے خارجہ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے درمیان ملاقات ہوئی۔ امریکی صدر نے ٹیم سے کھل کر بات چیت کی۔ فلسطین سے متعلق ہماری وہی پالیسی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے غزہ معاملے کے لیے اہم نکات پیش کیے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے صدر ٹرمپ کی آراء کا خیر مقدم کیا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں جنگ بندی کے ایک نکاتی ایجنڈے پر سے بات ہوئی، غزہ میں مکمل جنگ بندی ضروری ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے UN ناکام ہو چکا، غزہ میں لوگ بھوک سے فوت ہو رہے ہیں۔ فلسطین اور غزہ کا مسئلہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ، یورپی یونین اور دوسرے عالمی ادارے غزہ میں خون ریزی بند کرانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے UN اسمبلی میں اسرائیل کا نام لے کر مذمت کی۔ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑی چین ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، چین کے ساتھ تعلق تھا، ہے اور رہے گا۔ سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے وہ بہت اہم ہے۔ دہائیوں سے ہمارا سعودی عرب سے جو تعلق ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اسرائیل کا نام بھی نہیں سننا چاہتے۔ سمود فوٹیلا میں ہمارے ایک سینیٹر صاحب بھی موجود تھے۔ ہمارے اسرائیل سے کوئی روابط نہیں۔ اسرائیل نے 22 کشتیاں تحویل میں لے کر لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری اطلاع کے مطابق سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی تحویل میں لیے جانے والوں میں شامل ہیں۔ اسحاق ڈار کی تقریر کے دوران PTI رکن شاہد خٹک نے لقمہ دیا کہ شمع جونیجو ادھر کیا کر رہی تھیں۔ شمع جونیجو کے ایوان میں ذکر پر نائب وزیر اعظم نے طنزیہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ یار وہ میرا معاملہ نہیں ہے، میں آپ کو سنجیدہ مسئلے پر بتا رہا ہوں۔ بجلی کے کھمبے بھی لگے ہیں لیکن آپ کو شمع نظر آتی ہے۔ بعد ازاں انہوں نے بتایا کہ اقوام متحدہ میں جو وفد جاتا ہے وہ وزیر خارجہ کے دستخط سے جاتا ہے۔ ہم نے شمع جونیجو کا نام اس وفد میں نہیں بھیجا تھا۔ نائب وزیر اعظم نے بتایا کہ دوسرا وفد وزیر اعظم کا ہوتا ہے، یہ محترمہ اس کا حصہ تھیں۔ وزیر اعظم کے ساتھ ان کا بہت سا اسٹاف ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ حالیہ دنوں میں شمع جونیجو نامی خاتون کا ایک بہت بڑا سیاسی اسکینڈل سامنے آیا ہے۔ شمع جونیجو کہتی ہیں کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسپیچ رائٹر ہیں، جبکہ ان کا یہ بھی بیان سامنے آیا تھا کہ اگر ان کو موقع ملتا تو وہ اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ فوٹو بھی بنواتی۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے حالیہ دورہ امریکہ کے دوران شمع جونیجو کے متعدد فوٹو بھی وزیر اعظم اور کابینہ کے دوسرے وزیروں کے ساتھ منظر عام پر آئے ہیں اور شمع جونیجو وزیر اعظم کے بہت آس پاس ہی پائی گئی ہیں۔ جی ناظرین، دوسری جانب غزہ میں امن کے مجوزہ پلان کے اعلان کے بعد برطانوی نشریاتی ادارے نے حماس کے عسکری ونگ کے ساتھ رابطے میں موجود ثالثوں سے بات چیت کی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق ثالثوں کا کہنا ہے کہ حماس جنگ بندی کے نئے منصوبے پر بظاہر متفق دکھائی نہیں دیتی ہے۔ غیر ملکی میڈیا آؤٹ لیٹ نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے ایک سینئر فوجی کمانڈر عزت الدین الحداد کا کہنا ہے کہ حماس اس منصوبے کو تسلیم کرے یا نہیں، لیکن یہ منصوبہ حماس کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور حماس لڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ دوسری طرف بعض اطلاعات کے مطابق قطر میں حماس کے سیاسی قیادت اس پلان کو کسی حد تک قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن تنظیم پر ان کا اثر و رسوخ محدود ہے اور ان کے پاس زیر حراست اسرائیلی یرغمالیوں کا کنٹرول نہیں ہے۔ ایک اندازہ کے مطابق 48 اسرائیلی یرغمالی ابھی بھی حماس کے پاس موجود ہیں، جس میں سے 20 زندہ ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ضمانتوں کے باوجود کہ اسرائیل دوبارہ فوجی کارروائیاں شروع نہیں کرے گا،
हमास इस बारे में शुकूक व शुबहात का शिकार है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक बाज़ साल्सों का कहना है कि हमास के बाज़ रहनुमा अमरीका और अरब रियासतों की जानिब से गज़ा में आर्जी बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स की तैनाती पर एतराज़ कर रहा है और वो उसे कब्ज़ा ही समझ रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का 20 नुकाती मनसूबा जिसे इसराइल ने तस्लीम किया है, उसमें हमास को गैर मुसल्लह करने और मुस्तक़बिल में गज़ा पर हुकूमत में कोई किरदार न होने की शर्त मौजूद है। जी नाज़रीन, इधर मलेशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गज़ा के फ़लस्तीनियों के लिए पेश करदा अमन मनसूबे को एक जबरी हल करार दिया है। उन्होंने एक बयान में इस मनसूबे के खदोखाल को 8 मुख्तलिफ नुकात की सूरत में मुख्तसरन बयान करते हुए उस पर अपनी राय दी है। उन्होंने ट्रंप की तजावीज़ के उन्वान के साथ गुफ्तगू शुरू करते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी रोकने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 20 नुकाता तजवीज़ हमास को पेशकश नहीं है, ये बज़ाहिर एक धमकी है। उन्होंने कहा कि यह भी धमकी है कि 4 दिन के अंदर तजवीज़ को कबूल करें वरना नस्ल कशी बंद नहीं की जाएगी, ये बदतर हो जाएगी। महातीर मोहम्मद के मुताबिक ये तजवीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर तैयार की थी। ये इसराइल के लिए काबिल कबूल है क्योंकि उसे उनके वज़ीर-ए-आज़म ने तैयार किया है। नेतन्याहू की तरह ट्रंप भी गज़ा पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि फ़लस्तीनियों को हथियार डालना होंगे। दोनों साजिश करने वाले हमास से किस तरह हथियार डालने की तवक्को रखते हैं, क्योंकि उसका हल दिमाग को हिला देने वाला है। इसराइली बमबारी से 60,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। ट्रंप और नेतन्याहू जो तजवीज़ कर रहे हैं उसका मकसद अब तक होने वाले जानों के ज़िया और गज़ा की मुकम्मल तबाही को छुपाना और इन्हें मज़ीद बर्बाद करना है ताकि उनकी कुर्बानी रायगां चली जाए बल्कि मट्टी में मिला दी जाए। महातीर मोहम्मद के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन कायम करने वाला नहीं है। वो हाई टैरिफ, पाबंदियों वगैरह की धमकियों का इस्तेमाल करता है और फरीकैन को लड़ाई रोकने पर मजबूर करने के लिए हर किस्म के मुतालबात करता है, लेकिन वो अब तक नाकाम रहा है। यूक्रेन और रूस में कत्ल व गारत का सिलसिला अब भी जारी है। इसी तरह फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी भी जारी रहेगी। मलेशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद का मानना है कि अगर हमास इन तजावीज़ को मुस्तरद कर देता है तो मुझे हैरत नहीं होगी कि नस्ल कशी जारी रहेगी। अब ये नस्ल कशी ज़्यादा मजबूती से और अमेरिका की मदद से ही होगी। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जेएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।